عرب چوروں کے ایک گروہ نے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھکانہ بنا لیا تھا اور قافلہ وروں کی راہ روک لی تھی۔ ان چوروں کے دھوکہ اور فریب سے نہ صرف رعایا ہی خوفزدہ تھی بلکہ بادشاہ کی فوج بھی بے بس تھی، اس لیے کہ انہوں نے ایک دشوار گزار چوٹی پر قبضہ کر کے اسے اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس طرف کے ملکوں کے صلاح کار ان سے پیدا ہونے والے نقصان کو دور کرنے کے لیے مشورے کرنے لگے کہ اگر یہ گروہ زیادہ عرصہ اسی طرح پہاڑی پر قبضہ جمائے بیٹھا رہا تو پھر ان سے مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا، اس لیے کہ جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ مدت تک اسے جڑ پکڑنے کا موقع دے دیا جائے تو پھر اسے چھکڑے، رتھ یا کرین سے بھی نہیں اکھاڑا جا سکے گا۔ شروع میں چشمے کا دہانہ ایک بیلچہ سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر ہاتھی پر سوار ہو کر بھی اس سے گزرا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا گیا اور موقع کی طاق میں رہے جو ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ چنانچہ جب وہ چور کسی قوم پر حملہ کرنے گئے اور ان کا ٹھکانہ خالی تھا، کچھ جنگجو اور تجربہ کار آدمیوں کو بھیجا گیا جو پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ گئے۔ رات کے وقت جب چور سفر کر کے واپس آئے، لوٹ مار کا سامان لا کر انہوں نے اسلحہ جسم سے کھولا، لوٹ کا مال ایک طرف رکھ دیا تو سب سے پہلے جو دشمن ان پر حملہ آور ہوا وہ نیند تھی، حتیٰ کہ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ سورج کی ٹکیا تاریکی میں چلی گئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی تاریکی چھا گئی۔ یہاں سورج کو حضرت یونس سے اور تاریکی کو مچھلی کے پیٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورج روشنی کی علامت ہے اور خدا کا پیغمبر بھی دنیا میں ہدایت کی روشنی کی علامت ہوتا ہے، دونوں میں مشابہت کی گئی۔ بہادر آدمی کود کر کمین گاہ سے باہر نکلے اور ہر ایک کے ہاتھ اس کے کندھوں پر باندھ دیے، اور صبح ہوتے ہی انہیں بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جس کی اٹھتی جوانی کا پھل ابھی پک رہا تھا اور اس کے رخساروں کے باغ کا سبزہ ابھی پھوٹا ہی تھا، یعنی چڑھتی جوانی کا آغاز تھا۔ چہرے پر بال نئے نئے اگے تھے اور وہ ابھی جوانی کے دور سے لطف اندوز نہیں ہوا تھا۔ وزیروں میں سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما اور سفارش کی غرض سے پیشانی زمین پر رکھ دی اور کہا کہ اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا اور نوخیز جوانی کا لطف نہیں اٹھایا، لہذا حضور کے شاہانہ کرم اور اخلاق سے امید ہے کہ اس کی جان بخشی فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ بادشاہ نے اس بات پر اس سے منہ پھیر لیا، اور اس لیے کہ اس کی بات بادشاہ کی بلند رائے سے مطابقت نہ رکھتی تھی، اور کہا جس کی بنیاد بدی پر ہو وہ نیک لوگوں کا سایہ یعنی اثر قبول نہیں کرتا۔ نہ اہل کی تربیت گنبد پر اخروٹ کسی ہے، مراد ہے کہ جس طرح گنبد پر اخروٹ ٹک نہیں سکتا، اسی طرح نہ اہل پر تربیت کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لہٰذا نہ اہل کی تربیت کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی گنبد پر اخروٹ کا ٹکانا۔ دوسرے لفظوں میں نہ اہل کی تربیت کی کوشش کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، یہ بے نتیجہ رہتی ہے، لہٰذا ان کی فسادی نسل کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے اور ان کے خاندان کی جڑ کاٹ دینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ آگ بجھا دینا مگر چنگاری کو چھوڑ دینا، ناگ کو مار دینا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ بادل آب حیات بھی برسائے تو بھی بیت کی شاخ سے پھل کبھی نہیں کھا سکتا، مراد ہے کہ بیت کی شاخ کو چاہے آب حیات سے سینچا جائے اس پر پھل نہیں لگ سکتا۔ کسی کمینے شخص کے ساتھ زندگی نہ گزار، اس لیے کہ چٹائی بنانے والے سرکنڈے سے تو کبھی شکر نہیں کھا سکے گا۔ کمینے شخص کو سرکنڈے سے تشبیہ دے کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح سرکنڈا رس سے عاری ہوتا ہے، اسی طرح کمینے شخص سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔
وزیر نے یہ بات سنی تو مجبوراً بادشاہ کی عمدہ رائے کی تعریف کی اور کہا کہ آپ کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے۔ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ اگر یہ لڑکا ان بد خصلت لوگوں میں تربیت پاتا ہے، ان کی عادات کا اثر قبول کر لیتا ہے تو ان میں سے ایک بن جاتا ہے، لیکن اس ناچیز کو امید ہے کہ اگر نیکوں کی صحبت میں اس کی تربیت ہوئی تو عقل مندوں کی عادات اپنائے گا، اس لیے کہ یہ ابھی بچہ ہے، سرکشی اور دشمنی ابھی اس کی فطرت میں داخل نہیں ہوئی۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، عیسائی اور مجوسی آتش پرست بناتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تو خاندان نبوت سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا چند روز تک نیک لوگوں کے پیچھے چلا تو وہ قابل قدر اور محترم بن گیا۔ اس نے یہ کہا تو بادشاہ کے مصاحبوں کا ایک گروہ سفارش میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکے کے قتل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی قتل کا ارادہ ترک کر دیا، اور کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اگرچہ مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ کیا تو جانتا ہے کہ رستم سے زال نے کیا کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور اور لاچار نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی چھوٹے چشمے کا پانی جب بہت زیادہ مقدار میں بہنے لگا، وہ اونٹ اور ساز و سامان کو بہا لے گیا۔ بہرحال لڑکے کو بڑے لاڈ پیار اور عیش و آرام سے پالا گیا۔ کئی استاد اس کی تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، حتیٰ کہ وہ شائستگی سے گفتگو کرنا اور بادشاہوں کی خدمت کے آداب سیکھ گیا۔ چنانچہ سب اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ایک دفعہ وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں لڑکے کی نمایاں عادات کا ذکر کیا اور کہا کہ عقلمندوں کی تربیت نے اس پر اثر کیا اور پرانی جہالت اس کی فطرت سے دور ہو گئی۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، بیڑیے کا بچہ بالآخر بیڑیے ہی ہوتا ہے، خواہ وہ انسان کے ساتھ رہ کر بڑا ہوا ہو۔ جب اس واقعے کو بیتے 2 سال ہو گئے تو محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا رشتہ قائم کر لیا۔ چنانچہ اس نے موقع پا کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو مار ڈالا اور بے شمار مال و دولت اٹھا کر لے گیا، اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ آن بیٹھا اور باغی ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور کہا، کوئی کیسے برے لوہے سے اچھی تلوار بنا سکتا ہے؟ اے عقل مند، نالائق تربیت سے لائق نہیں بن سکتا۔ بارش کی فطری لطاف تو مختلف نہیں ہوتی، لیکن اس کے اثر سے باغ میں لالا کا پھول اگتا ہے اور شور زدہ زمین میں گھاس پھوس۔ شور زدہ بنجر زمین میں سنبل نہیں اگ سکتا، لہذا اس میں تو بیج اور محنت ضائع نہ کر۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔